أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عزیزان محترم، ماہ محرم الحرام کے ایام جاری ہیں. دعاگو ہیں خداوند متعال تمام عزادار مؤمنین کی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. دعاگو ہیں کہ تمام خطبہ، تمام ذاکرین جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات کو فروغ دے رہے ہیں، جو پیغام سید الشہداء کو پھیلا رہے ہیں، حضرت سید الشہداء کی شہادت کے مقاصد کو بیان کر رہے ہیں، اسلام کی اور امت کی سربلندی کا پیغام پہنچا رہے ہیں، دعاگو ہیں خداوند متعال ان تمام خطبہ، تمام ذاکرین کے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. دعاگو ہیں کہ جو مشکلات ان کی تبلیغ کی راہ میں رکاوٹ ایجاد کر رہی ہیں، خداوند متعال ان رکاوٹوں کو مرتفع فرمائے. دعاگو ہیں جہاں کہیں عزاداری کے انعقاد میں مؤمنین کے لیے مشکلات ایجاد ہو رہی ہیں، خداوند متعال بحق صاحب العصر والزمان ان مشکلات کا خاتمہ فرمائے. دعاگو ہیں خداوند متعال ہمیں حقیقی عزادار حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان مہدی موعود کے ساتھ عزاداروں میں شمار فرما. عزیزان محترم، نہایت اہم موضوع جسے آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے، اور وہ حمل کے دوران بچے کی تربیت سے متعلق موضوع ہے. بطور معمول ہم نے تلاش کیا اس موضوع پر گفتگو نہیں ہوئی، لہٰذا کوشش کی جا رہی ہے کہ اس موضوع کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ ایسے چیدہ نکات، کچھ ایسے اہم نکات جو ایسی ماؤں کے لیے، ایسی بیٹیوں کے لیے، ایسی بہنوں کے لیے کہ جو اس وقت حمل کے ایام میں ہیں یا جنہوں نے مستقبل میں حاملہ ہونا ہے، وہ ان نکات کی طرف توجہ فرمائیں، ان بیان شدہ مطالب کی طرف توجہ فرمائیں اور ان کو اپنی زندگی میں جاری کریں تاکہ کامیابی ان کو حاصل ہو، تاکہ ان کا جنین، ان کا بچہ جب اس دنیا میں آئے تو ایک کامیاب اور ایک سالم اور ایک صحیح اخلاقی معیار کے مطابق تربیت یافتہ فرزند ہو اور اولاد ہو. بیان یہ بھی کیا ہم نے کہ چونکہ ماہ محرم الحرام ہے، ہم ان مطالب کو زیادہ مرتب نہیں کر سکے، لہذا جو مطلب ہمارے آتا ہے سامنے مطالعے میں اسے ہم بیان کر دیتے ہیں. اسے ترتیب دینا خود ان قارئین کی اور ان سامعین کی ذمہ داری ہے جو باقاعدہ نوٹس تیار کرتے ہیں. وہ اسے مطالب کو جو پہلے لے جانا ہے اس کو پہلے لے جائیں، جسے مقدم کرنا ہے مقدم کریں، جسے مؤخر کرنا ہے مؤخر کریں. یہ سامعین کی ذمہ داری ہے اور ہم ان پر اس چیز کو چھوڑتے ہیں. آج جس موضوع کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ در واقع ایسی خواتین سے متعلق ہے کہ جو حاملہ ہوتی ہیں لیکن ان کا حمل برقرار نہیں رہتا، سقط ہو جاتا ہے. تو در واقع انہیں اس سقط جنین سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں بیان کریں کہ خداوند متعال سورہ اعراف کی آیت نمبر 189 میں اس پروسیس کو بیان کر رہا ہے. خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ، وہی خدا ہے کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، اور پھر اس رب نے انسان کے جوڑے کو قرار دیا، جوڑے کو خلق فرمایا تاکہ انسان اس سے سکون حاصل کر سکے. فلما تغشاها حملت خفیفا فمرت به، اور جب مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو ڈھانپ لیتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو مقاربت ایک دوسرے کے ساتھ انجام دیتے ہیں، تو عورت کو ایک ہلکا سا خفیف سا حمل محسوس ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ چلتی پھرتی ہے. فمرت به، اس کے ساتھ وہ حرکت کرتی ہے، سفر کرتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے.
فلما اسقلت، جب اس کا حمل سنگین ہو جاتا ہے، بھاری ہو جاتا ہے، دعوا اللہ ربہما، تو یہ دونوں زوجین یعنی میاں اور بیوی دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، کہ اے ہمارے پروردگار اگر تو ہمیں صالح اولاد عطا کرے، سالم اولاد عطا کرے، تو ہم بضرور تیرے شکر گزار ہوں گے۔ پس در واقع یہاں اس آیت سے ایک یہ پہلو ظاہر ہوتا ہے کہ خداوند متعال ہے جس نے انسان کو خلق کیا، اور پھر خداوند متعال ہی ہے کہ جو انسان کا جفت اور انسان کا زوج خلق فرماتا ہے، اور پھر خداوند متعال ہی ہے کہ جو ان دونوں کے درمیان ایک رابطہ مقاربتی ایجاد کرواتا ہے، یعنی وہ مقدمات فراہم کرتا ہے تاکہ ان دونوں کے درمیان رابطہ ایجاد ہو جائے، اور جب یہ عمل مقاربتی انجام پاتا ہے تو ایک حمل خفیف ہوتا ہے جس میں عورت کو محسوس نہیں ہوتا، عورت اپنی زندگی کے نارمل روٹین کے کام انجام دیتی ہے، لیکن جیسے ہی ان کا حمل تھوڑا ثقیل ہو جاتا ہے، وزن محسوس ہوتا ہے، جیسے ان کو احساس ہو جائے کہ اب خاتون حاملہ ہے، تو ایسے میں دونوں میاں بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ لئن آتیتنا صالحا، کہ اگر اے میرے پروردگار اگر تو نے ہمیں صالح عطا فرمایا، مفسرین کہتے ہیں صالح سے مراد سالم ہے، کہ اے ہمارے پروردگار اگر تو نے ہمیں سالم عطا فرمایا، لنکونن من الشاکرین، تو ہم تیرے شاکر ہو جائیں گے، تیرے شکر گزار ہو جائیں گے۔ بس یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میاں اور بیوی دونوں کو بچے کے لیے اور اس کی سالمیت کے لیے دعا کرنا ہے کہ خداوند متعال ان کے اس حمل کو دونوں کے لیے سلامتی قرار دے۔ اب یہاں علماء کرام اس حمل کی سلامتی کے لیے ایک درود شریف کا بھی عمل بیان کرتے ہیں کہ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے توسل کیا جائے، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر درود بھیجا جائے، اور حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو شفیع قرار دیا جائے تاکہ یہ حمل انسان کا برقرار رہے اور باقی رہے۔ پس حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا پر وہ درود بھیجنا ہے کہ جسے علماء نے جامع ترین درود کی فہرست میں بیان کیا ہے۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علم، یعنی اے ہمارے پروردگار تو فاطمہ پر، فاطمہ کے والد پر، فاطمہ کے شوہر پر، فاطمہ کے دونوں بچوں پر درود بھیج، اور اس راز پر وسر المستودع فیہا، اور اس راز پر بھی درود بھیج کہ جس راز کو تو نے فاطمہ کے وجود میں قرار دے رکھا ہے، بعدد ما احاط بہ علم، یعنی اس عدد کے مطابق تو درود بھیج کہ جس کا احاطہ اور علم تیری ذات کو ہے، ہم لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ اب یہاں اس درود شریف کو اگر دونوں والدین یعنی ماں اور باپ دونوں اس بچے کی حفاظت کے لیے، اس جنین کی حفاظت کے لیے اس درود کے عمل کو اگر انجام دیں تو خداوند متعال ان کے جنین کو، ان کے فرزند کو، ان کی اولاد کو ان کے لیے سالم قرار دے گا۔ اب یہ درود بیان کرنے کے بعد، یعنی اس کا طریقہ بیان کرنے سے پہلے یہ بیان کر دیا جائے کہ یہ سر المستودع فیہا یہ کیا مراد ہے اس سے۔ عزیزان محترم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا راز ہے، چونکہ اس میں خود کلمہ سر کا استعمال ہوا ہے، یعنی ایک ایسا راز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وجود اطہر میں قرار دے رکھا ہے کہ جس راز کا کسی کو علم نہیں ہے سوائے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے، سوائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے، اور سوائے اہل بیت اطہار علیہم السلام کی ذات کے، اور کسی کو اس راز کا علم نہیں ہے۔ یہ تمام در واقع محرم راز ہیں، انہیں اس راز کا علم ہے۔ اس کے علاوہ انسان کی فکری بشری صلاحیتیں اس راز کو پہچاننے میں اور کشف کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں۔ لہٰذا کسی نے آیت اللہ مکارم شرازی سے سوال کیا کہ بتائیے یہ سر المستودع فیہا سے کیا مراد ہے، تو فرمایا کہ اس میں خود کلمہ سر استعمال ہوا ہے، یعنی یہ راز ہے، اگر مجھے اس کا علم ہو جائے تو پھر یہ راز راز نہیں رہے گا،
کسی نے مرحوم آیت اللہ بہجت سے اسی سر المستودع فیہا کے بارے میں سوال کیا تو آیت اللہ فرماتے ہیں کہ شاید اس سے مراد حضرت صاحب العصر والزمان کی عالمی حکومت اور حضرت صاحب العصر والزمان کا عالمی قیام ہو کہ جس کا وقت صرف اور صرف خداوند متعال کو معلوم ہے اور کسی کو اس وقت کی خبر نہیں ہے، لہذا کوئی بھی اس معینہ وقت کے بارے میں باخبر نہیں ہے، تو شاید سر المستودع فیہا سے مراد وہ وقت ہو جو وقت معین ہے جس کا خداوند متعال نے ایک اس سر کو، اس راز کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وجود اطہر میں خود امام زمان کی شکل میں قرار دے رکھا تھا، اور پھر امام زمان کی وہ عالمی حکومت اور عالمی قیام در واقع جو حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی پیشانی پر ہے، وہ در واقع فاطمہ زہرا کے وجود اطہر سے جو ہے وہ ظاہر ہوا ہے۔ لہٰذا یہ راز صرف جو ہے وہ خداوند متعال کو معلوم ہے اور خداوند متعال کی ان مقرب ہستیوں کو کہ جو خداوند متعال کے محرم راز ہیں۔ لہذا مرحوم آیت اللہ مرعشی نجفی بہت زیادہ تاکید فرمایا کرتے تھے کہ اس درود کو اپنی نماز کی قنوت کا حصہ قرار دو اور اس کو پابندی کے ساتھ انجام دو۔ لہذا آپ مطالعہ کریں مرحوم آیت اللہ مرعشی نجفی کے وصیت نامے میں، تو وہ باقاعدہ اسے تاکید کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ اللہم انی اسألک بحق فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد وان تفعل بما انت اہل ولا تفعل بما انا اہل، کہ اے ہمارے پروردگار تو ہمارے ساتھ وہ سلوک کر جس کا تو اہل ہے، جس کے ہم اہل ہیں اس کا ہمارے ساتھ سلوک نہ برت، چونکہ اگر ہمیں معیار قرار دیا جائے تو یقینی بات ہے کہ ہم خام انسان ہیں، یقینی بات ہے ہم ناقص انسان ہیں، یقینی بات ہے کہ ہم جو ہماری حقارت ہے اس حقارت کے پیش نظر اگر تو ہمارے ساتھ معاملہ کرے گا اور سلوک کرے گا تو یقیناً ہم خسارے میں ہی واقع ہوں گے۔ لہٰذا اے ہمارے پروردگار تو محمد و آل محمد پر، تو علی پر، تو بطول پر، تو فاطمہ پر، تو حسنین شریفین پر درود بھیج اور اس سر المستودع پر درود بھیج جو اس فاطمہ زہرا کے وجود اطہر میں موجود ہے، اور محمد و آل محمد پر درود بھیج اور ہمارے ساتھ وہ سلوک روا رکھ جس کا تو اہل ہے، جو تیرے شایان شان ہے، اور اگر تو ہماری شان کو مد نظر رکھے، ہماری حقارت کو، ہماری پستی کو مد نظر رکھے تو ہم خاسرین میں ہی سے شمار ہوں گے۔ لہٰذا بیان ہوا کہ خود خداوند متعال نے سورہ اعراف میں یہ وظیفہ بیان کر دیا ہے کہ جب والدین کا حمل ثقیل ہو جائے، یعنی جب ماں محسوس کرے کہ وہ حاملہ ہے، تو اب دونوں والدین کو دعا کرنا ہے اس بچے کی سلامتی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ بہترین دعا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت صدیقہ طاہرہ، حضرت علی مرتضیٰ، حضرات حسنین شریفین اور سر المستودع پر درود بھیجنا ہے۔ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ یہاں علماء بیان کرتے ہیں کہ انسان کو قبلہ رخ بیٹھ جانا چاہیے، یعنی پہلے انسان خود کو پاکیزہ کرے، طہارت کرے، ایک پاکیزہ اور طہارت مکان کا اختیار کرے، قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائے اور قلبی توجہ کے ساتھ، قلبی رغبت کے ساتھ 3 دن تک باقاعدہ وہ اس درود شریف کے عمل کو انجام دے، اور ہر روز 530 مرتبہ وہ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر یہ درود بھیجے گا کہ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علم۔ یہ ہر روز یعنی 3 دن تک 530 مرتبہ اس عمل کو جاری رکھیں گے، وہ مرد بھی جاری رکھے گا، اس کی زوجہ بھی جاری رکھیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس 530 دفعہ قرأت کے بعد وہ تقاضا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس حمل کو، اس وجود کو جو جنین کی صورت میں ان کے پاس موجود ہے، خداوند متعال اس کی حفاظت فرمائے۔ یہاں بعض مقامات پر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ 1023 مرتبہ توکلت علی اللہ کا بھی ورد کیا جائے، اس نیت سے کہ خداوند متعال اس مولود کو سالم رکھے گا، تو خداوند متعال اس ذکر کی برکت سے اس مولود کو سالمیت عطا کرے گا۔ پھر علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ 106 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مکتوب کر اگر اسے حاملہ خاتون کے
وجود پر یعنی پیٹ پر جہاں اس کا حمل ہے وہاں باندھ دیا جائے تو اس بسم اللہ کی برکت سے خداوند متعال اس مولود کو سالم قرار دے گا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ایسی تمام اماؤں جو مؤمنہ خواتین ہیں اور ایک مؤمن نسل کو اس دنیا میں منتقل کرنا چاہتی ہیں، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے ایک عزادار کو، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے ایک سچے مؤمن کو، ایک مخلص مؤمن کو اس دنیا میں لانا چاہتی ہیں، خداوند متعال ان تمام ماؤں کی حفاظت کرے، ان تمام ماؤں کے وجود میں پلنے والے اس جنین کی اور اس مولود کی حفاظت کرے۔ خداوند متعال ان ماؤں کو ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ خداوند متعال ان کے مولود کو امام زماں کے حامیوں ناصروں میں سے شمار فرمائے۔ دعا گو ہے خداوند متعال امام زماں کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و آبان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔